السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ تجوید چینل میں قاری محمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، نیا سبق نئی ویڈیو لے کر۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تفصیلی۔ اس میں ہم کوشش کریں گے سورۃ الفاتحہ کو کوشش کریں گے پورا کور کرنے کی، تجوید کے لحاظ سے اس کو صحیح پڑھنے کی۔ اور خالی ہم روانی سے نہیں سیکھیں گے، اس کو ہجے بھی اس کے کریں گے اور ساتھ میں قواعد بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ تجوید کے یہاں کون سے قواعد یہاں لگتے ہیں اور کیسے ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی کی چیز یہاں رہ نہ جائے۔ اچھا، اگر میری معلومات کے حساب سے سوالات جو ذہن میں لوگوں کے پوچھے گئے آئیں گے، میں وہی کہوں گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کی رائے ہو اور میرے لیے فائدہ مند ہوگی، میں اس کو جو ہے نا انشاءاللہ اپنے لیے اچھا تصور کروں گا کہ اگر آپ اپنی رائے دیں گے، کسی قسم کی میری غلطی کوتاہی ہو تو بھی مجھے بالکل آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اپنا سبق۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انت رب السماوات ورب العرش العظیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل ولک الشکر کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے اس کو ایک دفعہ روانی سے پڑھا، اب ہم جوڑ ہجے کریں گے، ساتھ میں جو قواعد ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے، تاکہ ہم یہ روزمرہ پڑھی جانے والی، بلکہ روزانہ 5 دفعہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو رکعتوں کو ہم گنتی کریں تو یہ روزانہ تقریباً ان کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم صحیح پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر صحیح نہیں پڑھ رہے، کسی قسم کی کوئی غلطیاں ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو کہیں نا، اگر بات میں نے پہلے عرض کیا کہ ویڈیو لمبی ہوگی، اگر اس میں لگے کہ میں نے لیکچر بہت زیادہ دیا ہے تو یہ لیکچر کے علاوہ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں سیکھنا۔ ہم نے مہینوں ہفتوں لگائے ہوتے ہیں ان کو سیکھنے میں۔ آپ لوگوں کو اگر 10 سے 15 منٹ 20 منٹ میں یہ چیز سیکھنے کو مل رہی ہو، اور اس میں بھی آپ کہیں جی قاری صاحب مولوی صاحب تو لیکچر ہی دیتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا کام تو اور ہے نہیں، لیکچر ہی دینا ہوتا ہے بس ان کو، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب سیکھنے کی بات ہو تو وہاں پھر سمجھانے کے لیے بہت سارا لیکچر دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم انسانوں کے میں بھی ساتھ ہوں،
کام کی بات پلے نہیں پڑتی جب تک اس کو تفصیل سے بیان نہ کیا جائے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر میں بہت زیادہ جو میرے پاس جتنا علم ہے یا میں نے جو سیکھا سمجھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھوں، یہ تقریب گھنٹوں بھی کم ہیں، اس پہ بولنے کے لیے گھنٹوں کم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ ضرورت کی بات کروں۔ ہمیں اگر ہم عام آدمی کسی کو بھی روک کے کہا جائے نا کہ سورۃ الفاتحہ سناؤ تو وہ کہے گا مجھے تو آتی ہے۔ اچھا اگر ان کو کہیں کہ سیکھ لیں، نہیں یار مجھے تو آتی ہے، میں نے سیکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب جب ہم نے جیسی بھی سیکھی تھی، جب سیکھی تھی وہی رٹا مارا ہوا، وہی یاد کیا ہوا، نہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یار یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ جو مولوی صاحب بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں، بات تو سن لیں، کہہ رہے کیا ہیں، بات تو سن لیں کیا کہہ رہے ہیں، 2 منٹ تو دے دیں، اگر سن لیں اور اس کے بعد اس پہ ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، اگر ہماری 2-4 غلطیاں نکل آئیں تو پھر سچا کون ہوا؟ سکھانے والا نا، کہ اس نے آپ کو جھنجھوڑ کے بولا، کہا اور سمجھایا، روکا کہ بھائی جان میری بات تو سن لو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے عام فہم عوام الناس میں یہ بات بڑی تسلی سے ہم بے جھجک کہتے ہیں ہمیں تو آتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ اچھا کسی کو آتی بھی ہے تو الحمدللہ کے نام سے یاد کی ہوتا ہے کہ الحمدللہ، سورۃ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے 3-4 نام تو بڑے معتبر قسم کے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور نام چوتھا ہم نے پڑھا تھا، ہمارے اسباق میں تھا، بہرحال انشاءاللہ باتوں بات میں یاد آ جائے گا اللہ نے چاہا تو اب یہ نام اگر ہمیں آگے پیچھے کر کے بتا دیے جائیں تو ہم ایک دم ششدر رہ جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں یا اللہ یہ کون سی صورت اس نے کہہ دی۔ اگر ہم کسی اور کوئی ہمیں کہے نا سورۃ ام الکتاب تمہیں یاد ہے، یقین کریں ہم بالکل ہکے بکے رہ جائیں گے۔ کسی نے اچھے طریقے سے سمجھا سنا ہوگا کبھی، اگر اس کے دماغ میں وہ چیز سیو ہوئی تو پھر ممکن ہے کہ 1-2 سیکنڈ کے بعد وہ شاید ہو سکتا ہے بول لے کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ آتی ہے تو ہم کسی جا کے کوئی اچھے سے قاری صاحب کو سنا دیں۔ اگر یہ بات کی جائے تو یار مجھے ضرورت کیا ہے، مجھے تو آتی ہے۔ تصحیح کرنے کا، جا کے سنانے کا، آنے جانے کا، وہاں بیٹھنے کا، توجہ دینے کا، ہر ایک سیکنڈ کا وہاں ثواب ملے گا آپ کو۔ مطلب چلتے پھرتے میں تعلق قریبی مسجد میں آنا جانا ہے، سلام دعا ہے، محلے میں کوئی قاری صاحب ہے، کسی دوست کا استاد ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا استاد ہے، قاری صاحب مجھے بھی سنا دے، ہمیں اس بات پہ شرم آتی ہے۔ ہمیں اگر کسی فلم کی ہسٹری بیٹھ کے ڈسکس کرنی ہو، ہمیں کسی بزنس کی ڈسکس کرنی ہو، ہمیں دنیا کی باقی ساری دنیا کی ہر بات کو، میں اب کہوں کوئی اور لفظ کہوں تو شاید یہ اچھا نہیں لگے گا کسی کو، ہر آلتو فالتو بات میں گھنٹوں بیٹھے رہیں، رات ساری بیٹھے رہیں، دن سارا بیٹھے رہیں، سارا دن رات ہم زندگی کے باقی کاموں میں گزارتے ہیں، تو قرآن کریم کے لیے 10 منٹ جانے میں آپ کیا لگتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو آتی ہے۔ اچھا جی سیکھ لیں گے مولوی صاحب، سیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹائم نکالتے ہیں، بس ٹائم بناتے ہیں، بس سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ غلط ہے، تقریباً غلط ہے۔ اب یہ کرتے کرتے آدمی بالکل بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد پتہ نہیں موت، کبھی کسی کو ادھیڑ عمر میں، کبھی جوانی میں، تو موت کا تو پتہ ہی نہیں ٹائم کا، اللہ رب العزت نے ہمارا کون سا ٹائم کس ٹائم مقرر کیا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں ہفتوں لگتے ہیں، گھنٹوں لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں سیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اگر کچھ منٹس میں اگر کوئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہو، کچھ دیر میں بیٹھ کے اس پہ توجہ دینے کی ہو، میرا لیکچر نہ سنا یار، ٹھیک ہے، نہ سنیں، نو پرابلم، جہاں سے میں سبق یاد شروع کروں وہاں سے سن لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو ذاتی طور پہ بری لگی ہو، ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ بری لگی ہو، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات سچ ہے، معذرت تو چاہتا ہوں لیکن بات سچ ہے، دل دکھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، صحیح۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے، ہمیں ویسے تو پڑھنا آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے حرف بحر، اور جو قواعد یہاں لگنے والے ہیں ہم ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حتی الامکان تو میں کوشش کروں گا جتنا علم میرے پاس ہے
لیکن ویڈیو لمبی ہوگی پھر کہہ رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا. جس کے پاس ٹائم ہو وہ بیٹھ کے آرام سے تسلی سے سنیں دیکھیں. اگر یہ میری ویڈیو پسند اور سمجھ آئے کہ میں نے اس کو کوشش کی ہے کور کرنے کی تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اتنی باتیں کروں. اگر لگے کہ ہاں جی میں نے فضول میں ٹائم ضائع کیا تو اس کے لیے معذرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم کریں گے اس کے ہجے حرف بحرف آیات مکمل کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ امید ہے میں یہ کوشش کروں گا حروف کو جیسے ہم یہ ملا رہے ہیں ان کو یعنی ہجے کر رہے ہیں ان کے تو میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ ہی آپ کو قواعد بھی بتاتا رہوں. ٹھیک ہے اور وجہ بھی بتاتا رہوں یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تو حمزہ لام زبر ال پہلا لیٹر اور دوسرا لیٹر آپس میں مل رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام کے اوپر یہ جو چھوٹی سی دال کسی چیز اس کو علامت سکون جزم یا جزم عام طور پہ لوگ جو ہے نا جانتے ہیں جزم کے حساب سے. ہاں جی جزم لکھی ہوئی ہے تو سمجھنے کے لیے کافی ہے لیکن تجوید کی زبان میں اس کو علامت سکون کہا جاتا ہے. چھوٹی سی دال کسی چیز جو حرف کے اوپر لکھی ہے اس کو علامت سکون کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر یعنی جس لیٹر کے اوپر یہ لکھی ہوتی ہے اسے ہم ساکن کہتے ہیں. یعنی اس لیٹر کا نام ساکن ہو گیا علامت سکون ہونے کی وجہ سے. اور یہ مل اس لیے رہا ہے کہ علامت سکون اس بات کی نشاندہی ہے اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس لام کے پاس اپنی پڑھے جانے کی طاقت زبر زیر پیش یعنی اعراب نہیں ہے. اعراب ہوتا ہے میرے خیال میں عربی کے اعراب ہے تو اس کے اوپر اعراب نہیں ہے زبر زیر پیش نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنے سے یعنی اس لام سے پہلے والے حرف سے ملا کر اور حرف بھی متحرک ہونا. ٹھیک ہے یہ بھی شرط ہے. یہ نہ ہو کہ دوسرا بھی ساکن ہو تو اس سے پہلے والے سے ملایا جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے قرآن پاک میں لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم اس لیے ملا رہے ہیں کہ یہاں لام کے پاس پاور نہیں ہے. حمزہ لام زبر ال ہا میم زبر ہم. اب یہاں پھر کیوں ملا جی؟ پھر اس لیے ملا کہ میم بھی ساکن ہے. میم کے اوپر بھی وہی نشانی ہے چھوٹی سی دال کی سی علامت سکون. تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ جو میم ہے ساکن ہے. میم کیا ہے؟ ساکن ہے. اس کے پاس بھی پاور نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو اب اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور کہ ساکن حرف کو یعنی جزم والے حرف کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے حمزہ لام زبر ال ہا میم زبر ہم الحم دال پیش دو الحمد. اب یہ کلمہ پورا ہو گیا الحمد. اب یہ جو دو تین باتیں یہاں سیکھنے کی تھی وہ میں نے بتا دی. حرکات کو یعنی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا مجہول نہیں پڑھا جاتا آ اے او نہیں پڑھا جاتا اس کو آ ای او پڑھا جاتا ہے. یہ ہے مجہول. لمبا کرنا آ ای او یوں نہیں کرنا. ٹھیک ہے ہمارے قاعدے کے اسباب پہ بڑی تفصیل سے یہ باتیں پڑھی ہیں آپ کو دیکھ لیجئے گا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو لمبا کہیں کسی کو ابھی تک میں نے نہیں سمجھایا نہ ہی پڑھا کہ کسی حرف کو لمبا کرنا ہے یا شارٹ کر دینا ہے یعنی لنڈا کر دینا ہے یا شارٹ پڑھ کے یعنی جھٹکے سے پڑھ کے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نارمل ہے الحمد. اب یہاں سمجھنے کی ایک بات اور ہے کہ یہ جو ہا ہے اس کو ہا ہی پڑھا جائے. یہ جو ہا ہے اس کو ہا ہی پڑھا جائے. میں یہ بات اب دوبارہ کہوں گا کہ اس کو ہا ہی پڑھا جائے. اب یہ جو بندہ میری ویڈیو سنے یا اس کے کان میں میری یہ آواز آئے تو اللہ کے لیے اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے غلطی کی اس سے پہلے کرتے تھے تو لا علمی میں تھے. لا علمی والا دور رہا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے لا علمی والا دور رہا نہیں ہے. پہلے تو دور دور گاؤں میں پتہ نہیں دیہاتوں میں جا کے مدارس میں مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا. اب تو گھر گھر میں کیا ہر بندے کے ہاتھ میں علم بھی ہے اچھے کام بھی ہیں اگر وہ چاہے تو سیکھنے کے لیے اور باقی دنیا کی طرف جانا چاہے تو وہاں مزے کرے. لیکن
اب سننے کے بعد میری طرف سے یا کسی اور کی طرف سے یہ پیغام آیا یا کبھی ہم نے کان نہیں دھرے نا کہ بڑے بڑے قاری مولوی امام مسجد کے قاری صاحبان بچے ہمارے الحمدللہ پڑھ لیں اور ہم پڑھتے الحمد، تو ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ دینے کی زحمت ہی نہیں کی کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے یا نہیں، یا ہمیں یہ سمجھنا بھی ہے یا نہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا ہمارے بچے صحیح پڑھتے ہیں، یا قاری صاحب صحیح پڑھتے ہیں، مسجد کے امام صاحب صحیح پڑھتے ہیں، حرم کے امام صحیح پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کے امام صحیح پڑھتے ہیں، صحیح۔ تو اب اگر وہ صحیح پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے، یہ غلط ہے تو کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کو اگر ہم الحمد کی بجائے، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا ایسا، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے الحمد کی بجائے الحمد کہتے ہیں، معنی یہاں ہوں گے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام تر اچھائیاں بڑائیاں برتریاں سب اللہ کے لیے۔ اس کا معنی یہاں یہ بنتا ہے، میں ایک لفظی معنی کر رہا ہوں، تشریح یا تفسیر نہیں کر رہا، اللہ کے لیے میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ گاڑ دیجیے گا۔ تو یہاں اگر ہم نے کہہ دیا الحمد، سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے درد دل بیان کر رہا ہوں کہ الحمد پڑھا تو اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے اور بالکل غلط ہو جائیں گے، الٹ ہو جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی، اس کے بعد بھی آپ الحمدللہ پڑھیں یا الحمدللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ 15 سے 16 منٹ، اس میں نے 2 منٹ چہ جائے کہ اگر میں نے لیکچر دیا ہو، اس کے علاوہ تو یہ بات اسی کی کر رہا ہوں، تو ہمیں تو آتی ہے پڑھنا نا، ہمیں سورۃ فاتحہ تو پڑھنا آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، الحمد، اب لام لام زیر لام کھڑا زبر لا، للہ، سوال پیدا ہو گیا کہ جی یہ لام لام زیر لل کیسے کیوں کہا آپ نے؟ یہ جو 3 دندانے والی 3 شوشے والی شکل نظر آ رہی ہے، یہ چھوٹی سی حرف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تشدید یا شد، تشدید یا شد۔ جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس حرف کو، اس لیٹر کو مشدد کہا جاتا ہے، یعنی تشدید والا حرف، اردو میں یہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تشدید جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ، تو یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور ملایا لازمی جاتا ہے پہلے حرف کو اس حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے ملانے کی وجہ۔ اب یہاں تو ہم نے سختی نہیں کی تھی مولوی صاحب، یہاں تو سختی بھی کر رہے ہیں، تو تشدید کے معنی ہی یہی ہے کہ یہاں تھوڑی سی سختی، رک کر ایسے محسوس ہو جیسے آپ نے اس کلمے کو یا اس لیٹر کو آپ نے زبان میں ایسے تھوڑا کش کے پڑھا ہو ہے، اس طرح محسوس ہو، اور پھر ہوگا یہ تشدید کا حق ادا، تاکہ کسی سننے والے کو مطلب سن کر حیرانی سی ہو، چونکے وہ، پھر ہوگا یہ سمجھ آئے گی آپ کے بھی کہ تشدید یہ ہے اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ۔ اچھا، ایک بات تو یہ تھی تشدید کے بارے میں، دوسرا یہ تھا کہ یہ جو لام ہے یعنی لفظ اللہ ہے یا لفظ اللہم، ہمارا یہاں اور تو کہیں نہیں آئے گا لیکن یہاں ہے، تو میں تھوڑی سی یہ وضاحت کرتا ہوا جاؤں کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کہ اس لام یعنی تشدید والے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوا تو اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے یہاں بسم اللہ ہے۔ اگر ایسے ہوا لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوا تو یہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، اس کو پتلا پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے، منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، گناہ ملے گا، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چھوٹی سی ایک بات آئی تو یہ وضاحت کرتا ہوا جاؤں۔ دوسرے اس کے بعد لام کے اوپر ہے یہ کھڑی حرکت، یہاں تو تھی پڑی حرکت زبر زیر پیش، یہ ہے کھڑی حرکت، یہ اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، کھڑی حرکات کو مد
اصلی بھی کہا جاتا ہے. میں کبھی اگر بھول کے یہ کہہ دوں کہ مد اصلی تو آپ سمجھ جائیے گا، یا خدا کے لیے پھر ہو سکتا ہے یا تو پوچھ لیجیے گا تاکہ میں پھر تفصیل سے اس کا جواب دے دوں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وضاحت کرتا ہوا جاؤں تو اچھی بات ہے. کور نہیں ہوں گی ساری باتیں کیونکہ ادھر ٹائم کو دیکھیں، ویڈیو کو دیکھیں تو بس پھر طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. تو لام سے لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، الحمد للہ. یہ پورا ہمارے 2 کلمے بن گئے. کیا بنا؟ الحمد للہ، الحمد للہ. ربا زبر ربا، لام زیر بل، ربل. ایک بات اور وضاحت کی یہاں رہ گئی تشدید والی، کہ تشدید والے حرف کا جو ہجے کرنے ہیں، جوڑ اسپیلنگ بنانا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو ایک ہی سانس میں پڑھا جائے، یعنی پہلے حرف سے ملا کے بھی، اس کی حرکت کے ساتھ بھی، تو بہترین خوبصورت ورڈ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، کلمہ بنتا ہے. جیسے یہاں ہم پڑھیں لام سے لل، سانس نکال لیں، اگر رک جائیں لام کھڑا زبر لا. اب بچے ہوں یا تھوڑا سا ناسمجھی کی بات ہو، اگر اس کو علم نہ ہو، اگر قاعدہ اچھا نہ پڑھا ہو یا کسی اچھے قاری سے نہ پڑھا ہو، تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہاں 2 لام پڑھی ہے تو للہ کیسے پڑھیں گے؟ للہ ہے نا یہ بات. تو اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہوا جاؤں کہ اگر ہم کوشش کریں کہ لام سے لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، اچھے سے بن جائے گا. سوال جو دماغ میں پیدا ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. اب یہاں بھی یہی ہے کہ ربا زبر ربا، لام زیر بل، ربل، عین کھڑا زبر عا، رب الع، لام زبر لا، عال، رب العال، میم یا زیر می، عالمی، رب العالمی، الحمد للہ رب العالمین، نون زبرنا، عالمین، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. آیات یہاں ہو گئی مکمل. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جب ہم یہاں رکیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نہیں رکتے، اگلی آیات کو بھی اس کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ دونوں باتوں کی وضاحت بتاتا ہوں. اگر ہم یہاں وقف کریں گے، اگر ہم اس آیات پر رکیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. اچھا، اب اللہ کرے کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے یا سوال پیدا ہو جائے یا نہ بھی ہو تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. ہم نے پڑھا تھا عالمین، ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا نا، رب العالمین. تو یہ جب ہم اس پہ رکے ہیں تو ہم نے کہا الحمد للہ رب العالمین. یہ مین، یہ سوال ہے نا، تو یہ ہم نے لمبائی کہاں سے لائی؟ مطلب اس کو لمبا کیسے کر لیا؟ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ جو یا ہے ساکن، اس کا قاعدہ ایک تو یہاں سکونت والا تو ہے، لیکن ایک قاعدہ اس کا یہ ہے کہ یہ یا مدہ پڑھی جاتی ہے کب؟ جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس یا کو ہم مدہ پڑھتے ہیں. 1 سے 2 الف یہ لمبی ہوتی ہے نارمل. اب ہم نے یہاں 1 سے 2 الف کی بجائے 3 سے 4 الف لمبا کیا ہے، ایسا ہے نا، 1 حرکت یا 2 حرکت کی بجائے ہم نے 3 سے 4 حرکات یا 3 سے 4 الف ہم نے اس کو لمبا کیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس کی اپنی یہ مد تھی، یعنی حروف مدہ والی 1 یا 2 الف تو وہ ہو جاتی ہے نارملی، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے، رکیں گے، آیات کا اختتام ہوگا، سانس توڑیں گے، تو اس کا اصول یہ ہے پھر ہم اس کو 1 سے 2 یا 2 سے 3 یا 3 سے 4 الف تک لمبا کر سکتے ہیں اپنی پیچھے کی رفتار کے حساب سے. یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، سمپل، بہترین. اس لیے کہ آیات کی جو سپیڈ، جس رفتار سے ہم نے پوری آیات کو پڑھا،
यहाँ भी उसी तरीके से मद हुई, बात ख़त्म हो गई, वक्फ भी उसी सूरत में हुआ भी, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ 3 से 4 अलिफ हो गया ना, तो इससे भी स्लो पढ़ रहे हैं और ख़ूबसूरत करके पढ़ रहे हैं, फिर उसमें थोड़ी सी इजाफा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप जल्दी पढ़ रहे हैं तो मुनासिब हो, ये ना हो कि आयत की बाकी रफ्तार तो अलग हो, यहाँ आके थोड़ा सा सुनने वाला चौंक जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना, खूबसूरती से पढ़ने की कोशिश करनी है। तो एक तो ये बात थी कि या हुरूफ मद्दा में से है और यहाँ मद होगी 1 से 2 अलिफ, 1 से 2 हरकत क्या हुरूफ मद्दा वाली, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ वक्फ करेंगे तो यहाँ वक्फी आर्जी मद होगी, यहाँ दूसरी मद पैदा होगी जिसको वक्फी आर्जी, यानी वक्फ करने के लिए आर्जी तौर पर जो हम यहाँ वक्फ करेंगे और उसके लिए आर्जी तौर पर यहाँ रुकेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ मज़ीद 1-2 अलिफ मज़ीद लंबा करके यानी मद करके पढ़ना है, ठीक है। तो फिर क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नॉर्मल, स्पीड कम है, रफ्तार स्लो है, आराम से पढ़ रहे हैं खूबसूरती से। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑटोमेटिक यहाँ ऐसा हो जाएगा। ये है वक्फ करने की सूरत। अगर हम यहाँ वक्फ नहीं करते, अगले आयत को इसके साथ ज्वाइन करने की या ज्वाइन करके पढ़ते हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रह। देखा कि यहाँ 1 से 2 अलिफ बड़ी मुश्किल से 1 अलिफ भी लंबा हुआ हो, ठीक है, या 2 अलिफ भी हो गया हो, 2 हरकत भी हो गया हो, तो बस ये है नॉर्मल इसकी क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, ऐसे होगा सही, यानी मिलाएंगे नहीं तो आलमीन पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा करके यहाँ रुकेंगे, नहीं रुक रहे तो फिर हम मिला के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, ठीक है। अब हमने यहाँ वक्फ कर लिया, अगली आयत को शुरू करते हैं। तो अगली आयत में हमें अलिफ खाली यहाँ मिलता है और साथ में खाली लाम लिखा हुआ है, उसके बाद ही कहीं तीसरे लेटर पर कुछ निशानी नज़र आती है, एक निशानी भी नज़र आती है और हरकत भी नज़र आती है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मिला के तो पढ़ लिया, अब ये करके पढ़ना हो या अकेला पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। इस अलिफ पर हम ज़बर लाएंगे, ठीक है, इस अलिफ पर हम ज़बर लाएंगे और इसको हम मुतहर्रिक जब करेंगे फिर हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे और इस हमज़ा को हम इस रा से मिलाएंगे। और रा तशदीद वाली है, यानी ज़बर भी उसके ऊपर है और शद भी है, तो हम थोड़ी सी यहाँ सख्ती और रुक कर पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़बर अल्लाह ज़बर रह। उसूल यही है कि इन तीनों चारों हरूफ को यानी मिलाते हुए हिज्जे करते हुए इस तरह पढ़ें। हमज़ा रा ज़बर अल्लाह ज़बर रह, अल्लाह, मीम खड़ा ज़बर में, अर्रहमान, नून रा ज़े निर्रा ज़बर न, निर्रा, अर्रहमानिर्रा, हा या ज़ेर ही, रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, मीम ज़ेर मी, रहीमी, अर्रहमानिर्रहीमी, ठीक है। ये 2 कलिमात की आयत है, अर्रहमानिर्रहीमी। मेरे ख्याल में यहाँ एक तो ये है कि रा का बताना है कि रा पुर पढ़ा जाता है। अच्छा, यहाँ भी मैंने एक बात ये रह गई मेरे ख्याल में कि रा को पुर कब पढ़ा जाता है, जब रा के ऊपर ज़बर हो, नॉर्मल, बस इतनी बात समझ आने के लिए काफ़ी है। बाकी इसके कवायद हैं, 12-13 वजूहात हैं, 12-13 बातें हैं जिनसे ये जो है ना पुर या बारीक पढ़ने के कवायद बाकायदगी से सीखने होते हैं। यहाँ तफसील से बैठ गया तो आप कहेंगे आयातें 2 हुई हैं, वर्ड कलिमात 4 या 5 हुए हैं या 6 हुए हैं और कारी साहब ने, मौलवी साहब ने आधा घंटा ले लिए यार। तो ये भाई हमें ये पता नहीं कितना टाइम लगा था यार। अल्लाह का शुक्र अदा करें आप, हम तो अपनी जगह शुक्र अदा करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी शायान शान के मुताबिक नवाजेंगे इसको सीखने और सिखाने के लिए।
اور جب آپ اس کو سیکھیں گے سکھائیں گے یا منٹوں میں تو پھر اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تنگی محسوس ہو، تھوڑی آپ کے کوئی پریشانی محسوس ہو تو اللہ ہی رحم کرے، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن الرحیم، را کا قاعدہ اتنا یہاں سمجھنے کافی ہے کہ را کے اوپر زبر ہوگا، موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا بس، یا را کے اوپر پیش بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش بھی ہوگی تو بھی موٹا پڑا جائے گا، ایک نارمل سمپل بات ہے، ٹھیک ہے، جو مین سمجھنے کی۔ اس کے بعد ہے قواعد، تو قواعد یہاں کافی دیر ہو جائے گی اگر میں سمجھاؤں بتاؤں، اللہ کا شکر ہے یاد ہیں لیکن لمبے چوڑی بات ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو را موٹی پڑی جائے گی، یہاں اتنا کافی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ہوگا وقف کی صورت میں، یہ ہوگا وقف کی صورت میں۔ ہم نے ہجے کر کے کیا پڑھا ہے؟ الرحمن الرحیم، آگے وقف، آیات کا اختتام، آیات یہاں مکمل ہوئی، پھر ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ یہ ہے نارمل پڑھنے کا طریقہ اور یہاں وقف کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، رکنے کا۔ اگر ہم اس کو بھی آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو میم کی زیر پڑھیں گے، الرحمن الرحیم مالکی، یوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وقف کیا، یہاں رکے، کیا پڑھا؟ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ایک دفعہ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، الگ کا بتا دیا، ملا کے دو آیاتیں ملا کے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب یہاں جو مد وقفی عارضی تھی وہ سمجھ لیں یہاں آ گئی، یہاں ویسے ہے، یہ وہی قاعدہ ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو یہ یا بھی مدہ ہے، رکیں گے تو وقف عارضی مد بھی ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ وقف عارض مد بھی کہتے ہیں، وقف عارضی مد بھی کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہاں عارضی طور پر وقف کرنے کی وجہ سے ہمیں یہاں مد کرنی ہوگی۔ پھر آپ کہیں گے کہ تجوید والی باتیں بتا رہے ہیں، آسانی سے بتانے کی کوشش کرتے، یہ کرتے، وہ اعتراضات کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کو لاکھ سوال مل جائیں گے۔ یہاں میرے 6-10 الفاظ میں آپ کو یا لاکھ سوال اور لاکھ اعتراضات مل جائیں گے، لیکن اگر آپ کو سیکھنا سمجھنا ہے تو اللہ کرے یہ آپ کے لیے باعث فخر ہو اور آپ خوشی سے اس بات کو قبول کریں اور بیٹھ کے یاد کریں۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، کیا؟ مالی کی۔ اب میں نے ما کیوں کہا؟ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی لانے کے لیے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کے پڑھنے میں خوبصورتی ہو رہی ہے، مالکی، آپ امام کعبہ کا سنیں تو وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایسے ہے نا۔ تو اب ہمیں یہاں سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے تھوڑا لمبا کرنا ہوتا ہے تاکہ عام آدمی کو یہاں پتہ چلے، وہ تھوڑا سا جھٹکا لگے اس کو، یار میں تو پڑھ دوں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اور یہ پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین ہے، تو یہاں تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ کی کوئی غلطی ہے، یہاں آپ کمی کوتاہی کرتے ہو نہیں، یا آپ کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، آپ اس کا موازنہ کر سکو، ٹھیک ہے۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، یا واو زبر یو، مالی کی یو۔ اب مولوی صاحب آپ نے یہاں تو کچھ اور پڑھا تھا یار، یہ جزم والے حرف کو، اب یہاں آ کے آپ نے یو کہہ دیا، یہاں تو می پڑھا تھا، یہ رحمان الرحیم، اور یہاں کہہ رہے ہیں یو۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں یہاں قاعدہ دوسرا ہو گیا، اب یہاں قاعدہ دوسرا ہو گیا، وہ یہ کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس واو کو ہم واو لین کہتے ہیں، واو ساکن اس سے پہلے زبر، اس کو واو لین کہا جاتا ہے، اس کو واو لین کہا جاتا ہے۔ واو لین کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں۔ اب جلدی اور نرمی سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھٹکا دے کے پڑھیں، اس کو یوں نہیں کرنا اور لمبا نہیں کرنا اور مجہول نہیں پڑھنا،
झटके का बता दिया, यानी छोटा करने का, शॉर्ट या जल्दी पढ़ने का बता दिया यौ, और लंबा करने का याओ, यूँ नहीं करना, और मजहूल का याओ। आपने अगर इसको पढ़ा ना या वाव ज़बर याओ, तो ये मजहूल है, तजवीद की ज़बान में गलत है, अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, खूबसूरत हर्फ नहीं है। बाकी का हराम या हलाल का मैं कुछ यहाँ बयान नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो तजवीद के मुताबिक हर्फ मजहूल पढ़ा जा रहा है। अब किसी को इस बात पे तकलीफ़ हो या फिर वो कहे जी मौलवी साहब ने यहाँ फतवा ठोक दिया और ये कर दिया वो कर दिया, तो नहीं, मैं यहाँ हराम हलाल की बात नहीं करूँगा, गलती या ना गलती और या तजवीद की ज़ुबान में जो कुछ हो, ठीक है। अब आप अगर पुराना कुरान पढ़ रहे हैं या पुराना कुरान पढ़ते थे लोग, क्या उनको तजवीद नहीं आती थी या उन्होंने नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी, क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता ना इन बातों के इल्म का। मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि तजवीद के मुताबिक ये गलत है, मजहूल है, यऊ सही है, ठीक है। अगर आप पढ़ते याओ तो ये मजहूल तरीका तजवीद के कवायद के मुताबिक नहीं है, हट कर है, ठीक है। पढ़ना क्या है, या वाव ज़बर यऊ, या वाव ज़बर यऊ, या वाव ज़बर यऊ। इसको लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना, तीनों बातें क्लियर बता दी, ठीक, और वजह भी बता दी ये क्या है क्या नहीं। मीम दाल ज़ेर मिद दाल या ज़ेर दी मिद्दी। अब फिर यहाँ सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब यहाँ भी तो आपने वही कर दिया, यहाँ तो लुंडा किया, यहाँ लंबा कर दिया, फिर तो ये या जो हम पीछे पढ़ के आए दो जगह, ये वही वाली या है, या साकिन उससे पहले ज़ेर, बात ख़त्म। मीम को दाल से मिलाया तशदीद की वजह से, दाल पर थोड़ी सख्ती की तशदीद की वजह से, दाल को या से मिला के एक से दो अलिफ हम नॉर्मल खींच रहे हैं हुरूफ मद्दा यानी या मद्दा की वजह से। एक बात, मालिक यौमिद्दी नून ज़ेनी दीनी, मालिक यौमिद्दीनी, ये है रवानी से पढ़ने का तरीका। यहाँ रवानी से यूं पढ़ा जाएगा, मालिक यौमिद्दीनी या का, ठीक है। अगर हम यहाँ रुकेंगे, वक्फ करेंगे, आयत को यहाँ रोक देंगे, अपने सांस को रोक देंगे, या सांस रुक रहा है, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे, कुछ भी था, ठीक, मिला के पढ़ेंगे, बता दिया मालिक यौमिद्दीनी इया का, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ भी वही लंबी हो रही है बात, यहाँ अर्फ ये कलमा लंबा हो रहा है, इसको लंबा या को मद किया जा रहा है। वजह उसकी ये पहले दो हर्फ वक्फ में मैं बता चुका हूँ, या साकिन उससे पहले ज़ेर, एक तो ये या मद्दा वाली, एक से दो अलिफ हो गया, और वक्फ आर्जी मद या वक्फ़ी आर्जी मद, वक्फ करने के तौर पर हम आर्जी तौर पर यहाँ वक्फ करेंगे, वक्फ करने की वजह से हम यहाँ आर्जी तौर पर रुक रहे हैं, तो यहाँ हम वक्फ करेंगे तो यहाँ मद पैदा होगी। तो हम इसको एक दफ़ा रवानी से पढ़ लेते हैं। हमने 3 आयत सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।